تو تھوڑا پاکستان میں سا اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا ایفیکٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ ایک تو آپ نے گرمی کا ذکر کیا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور اربن فلڈنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کے لیے کیا پیشن گوئیاں ہیں؟ یہ پیشن گوئیاں تو ہر ہفتے بدلتی ہیں آج کل، لیکن پیشن گوئیاں وہی ہے کہ گرمی سخت ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ 2022 جیسا سپر فلڈ جسے کہتے ہیں پھر آئے سپر مانسون کے ذریعے۔ لیکن جو بھی اب ہو رہا ہے وہ ہر سال کا پیٹرن، کبھی نیچے کبھی اوپر، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جائے گا صافی صاحب۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے، اب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہوتا، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ان نیچرل ہیں، یہ مین میڈ ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، گرمائش جو ہے نا، تحفظ کے لیے کیا کریں؟ گرمائش جو ہے ہر چیز کو امپیکٹ کرتی ہے، آپ کے طوفان بڑھیں گے، آپ کے مانسونز بڑھیں گے، اس کا میں ایکسپلین کر سکتی ہوں کسی وقت اور کیوں۔ لیکن یہ سب گرمائش سے لنکڈ ہیں، مانسون پیٹرن سب بدلتے ہیں، ایکسٹریم ویدر ہو جاتا ہے جب گرمائش زیادہ ہوتی ہے، اٹس اے پلانٹ آؤٹ آف کنٹرول۔ اب آپ نے آپ کے ٹمبر مافیا سوات ریور میں بھیج دیتے ہیں ٹمبر ہٹا کے، اور واپس آتا ہے وہ کابل اور سوات ریورز کے دھل کے اسمگل ہو کے کہ جی یہ افغانستان کا ٹمبر ہے۔ جی نہیں، یہ کوئی 20 سال سے پاکستان کا ٹمبر کٹ کٹ کے جا رہا ہے۔ چترال تو پورا براؤن ہو گیا جی، بلوچستان تو کب کا ہو گیا، تو یہ کٹ کٹ کے جا رہا ہے، اور پھر یہ دھل کے واپس آتا ہے سینیٹائز ہو کے کہ جی ماشاءاللہ یہ افغانستان سے وہ ڈال کوئی نہیں، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کے فارسٹ خالی ہو گئے ہیں۔ اور اس سے یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں، گرمائش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کے جو ریور بینکس ہیں، جو ڈھال بنتے ہیں، یہ جو درخت ہیں یا کوسٹل ایریاز میں مینگروونگ، یہ ڈھال بنتے ہیں فلڈنگ کے لیے، پانی کے لیے، ایکسیس واٹر کے لیے۔ تو یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہو گئے۔ اب آپ نے راستے ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ آپ کو 2022 سے کیا آپ نے سبق سیکھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ ایک فیمس تصویر آئی تھی جو فلڈ میں ایک سوات میں شاید تھا، ہوٹل گرتا، پورا گرا ہے ایسے کر کے نیچے تاش کے پتوں کی طرح، کیا گھر کی طرح۔ اور اسی طرح ہم نے وارننگز دی کہ پھر نہ کریں جی، این ڈی ایم اے نے اس دفعہ وارننگز کی، لیکن صوبے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ قواعد و ضوابط اور لوکل قوانین کیا ہیں۔ بتیرے وہاں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، پھر نزدیک دریا کے، جو الاؤ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ اس میں اخراج اپنا گند پھینک رہے ہیں۔ گلر ہوٹل کی تو آپ نے پوری ریلیں دیکھی ہوں گی، وائرل ہو گئیں کہ ان چیکڈ وہ کیے جا رہے تھے، جب تک کسی گورے نے آ کے ویڈیو نہیں بنائی تو کچھ نہیں ہوا۔ میں ایسے 10 باتیں کروں تو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ اٹھائیں گے اس کو، لیکن اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ آپ اس سوات ریور میں اتنی مائننگ کر رہے ہیں گریول کی کہ وہ خود اپنا ڈھانچہ اپنا ریور بیڈ سے ہل چکا ہے۔ تو دیکھیے، پروفٹ اور سرمایہ ضرور بنائیں، لیکن آپ تھوڑا سا سوچیں کہ سسٹینیبلٹی کے کیا گولز ہیں، اور آپ کے پھر لوکل جو اضافی کام کیے گئے ہیں، ریسکیو اینڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ، وہ تو بہت ہی ناکافی ہیں، کیونکہ آپ کے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، ایکسٹریم ویدر آتا جا رہا ہے، آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں نارتھ میں، تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں گرمائش، کیونکہ آپ کہ دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، 7,000 سے زیادہ، جو پولر ریجن سے آپ سب سے زیادہ ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ بات یاد نہیں تھی، لیکن یہ ٹورزم کا سبب بنتی ہیں۔ ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی لگام نہیں ہے، وہ جو مرضی وہاں گند کر کے جاتے ہیں، آپ کی ڈرینز پھر کلاگ ہوتی ہیں پلاسٹک سے۔ بس یہ ایک سائیکل ہے جو آپ نے توڑنا ہوگا۔ لیکن اس سال دیکھیں کیا ہوا ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری جو ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کی بجٹ کاٹی گئی ہے، تو وہ کہنا ہوگا کہ جی انہوں نے خرچے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا پی ایس ڈی پی میڈم یہ خرچ نہیں کر پائے۔ ارے بھائی، نہیں خرچ کر پائے تو ان کی کیپیسٹی بڑھائیں، صوبوں کی کیپیسٹی بڑھائیں، بجائے اس کے کہ کاٹ پیٹ کے بیٹھ جائیں۔ اس سے یہ سگنل بھی جاتا ہے ملک کو بھی اور انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی کہ آپ کا کتنا کمٹمنٹ ہے خود اپنے مسائل بھی حل کرنے کی طرف، جو اب سب مانگتے ہیں آپ سے۔ تو یہ سارے مسئلے ہیں۔ اور کلائمیٹ چینج میں جی، ایک غریب ملک ہو تو غریب ملک کے اندر اور غریب تر جو ہوتے ہیں، جو ناتواں ہوتے ہیں، جو کمزور طبقے ہوتے ہیں، جو خواتین اور بچے اور بوڑھے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں، کیونکہ نہ وہ بھاگ سکتے ہیں، نہ ان کو تحفظ ملتا ہے جس وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور ان کے سامنے ہر قسم کا پھر چیلنج کھڑا ہو جاتا ہے، ڈیزیز کا، ہر چیز کا۔ تو بہت سارے مسئلے اس سے جڑے ہوئے ہیں جی۔
اور میں سمجھتی ہوں ہمارا کمٹمنٹ اس وقت کے لیے تیزی بخار میں، اب وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے جی آپ کے صوبے میں ماشاءاللہ، اینٹی انکروچمنٹ میں پھر وہ پاگل ہو گئے وہ مسمار ہو رہی ہیں بلڈنگز۔ بابا آپ ٹائم پہ دیکھیں کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے، اٹھا کے ایک بلڈوزر سے آپ انصاف نہیں کر سکتے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تو مونسون شروع ہوا ہے اور خطرہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے، تو اس جی سٹیج پہ جی آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کو امیجیٹلی 2-3 کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے؟ جی جی فوری طور پر 3 اقدام تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہر پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے کی جو صوبائی برانچز ہوتی ہیں جو صوبے کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، وہ این ڈی ایم اے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، ایک ڈاٹڈ لائن سی ہوتی ہے، ان کو فوری طور پر آپ اسٹرینتھن کریں، یعنی ان کو وسیلہ تو ضرور دیں، مطلب اس میں مگر ان کی کوآرڈینیشن کیپیسٹی فوراً بڑھائیں ایک دوسرے سے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ جو باکسز میں کام کر رہے ہیں وہ بند کریں۔ اگر ریسکیو 112 آ رہا ہے تو وہ پی ڈی ایم اے اور صوبائی حکومت کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرنا سیکھیں۔ تینوں کا ایک ورکنگ ہب ہونا چاہیے جی صوبے کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جانیں بچا سکیں، جانا بچانا آپ کا کام ہے۔ دوسرا بڑا کام جو کرنے کا ہے جی، جو ہر ملک یہ چیلنج دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، کہ لوگ ماننے تیار نہیں ہیں، بڑے بڑے مطلب رچ ممالک سے لوگ ماننے تیار نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک مسئلہ ہے، کیونکہ پھر میں نے آپ کو بتایا کیوں ان کو قیمتی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ آپ کو مستقل اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی ضرورت ہے۔ آپ ٹی وی استعمال کریں، آپ چینل سے کریں، آپ سلیم صافی سے کریں کہ آپ اس پر شوز کریں، جس سے لوگوں کی اس میں نالج بڑھے، اور آپ ایس ایم ایس پر ڈالیں۔ اب اسٹیٹ بینک نے گرین ٹیکسونومی شروع کی مثلا، بہت ضروری کام ہے یہ، کیونکہ اس کی بجٹ ٹیگنگ بھی ہوگی اور بہت سا کام اس سے ہوں گے۔ تو ہم اسٹیٹ بینک کو، میں کمیٹی لے گئی، میں وہاں لے گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہاں، تو ہم نے وہاں تجویز ہے کہ دیکھیے لوگوں کی کیپیسٹی، خاص طور سے یہاں لٹریسی کم ہے پاکستان میں، 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انگریزی نہیں پڑھ سکتے، کلائمیٹ تو سائنس بیسڈ، انگلش بیسڈ اور ویسٹرن بیسڈ چیز سمجھی جاتی ہے۔ آپ اسے مقامی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ایس ایم ایس وارننگز دیں، آپ کہیں کہ جی یہ ہونے والا ہے اس ہفتے، آپ سوچ لیں آپ کو اس علاقے میں جانا ہے، سیاحوں کو، فیملیز کو، کمیونٹیز کو۔ اور تیسری بات میں کہوں گی کہ ملک میں ایک کلیئر پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا پانی کے جو وسیلے ہیں، پانی اور فوڈ، آپ سیکیورٹی آپ کی بالکل لنکڈ ہے، اور پاکستان کی کلائمیٹ کرائسس ہیٹ کے علاوہ، گرمائش کے علاوہ پانی سے منسلک ہے جی۔ این ڈی ایم اے نے اس دن کہا کہ آپ 15 ہیں، نمبر 15 ہے واٹر سکیس۔ نو نو نو، آئی ایم ایف کے لسٹ دیکھیے، آپ نمبر 3 ہیں اس پہ، ان دا 35 اسٹریس ممالک۔ اور 2025 جو آ چکا ہے، یو این نے کہا ہے کہ آپ واٹر سکیس ہوں گے۔ تو آپ کی یہ واٹر سکیسٹی کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے ڈیمز تو آپ بنا رہے ہیں، آپ کے کب سے وہ ڈیمز چل رہے ہیں، ان کے اوور رن کاسٹ بھی آپ دیکھتے ہیں صافی صاحب۔ یہ وائٹ ایلیفنٹس ہیں یا نہ بھی ہیں، آپ بے شک بنائیں جو آپ کے پرانے آن بجٹ ڈیمز ہیں، لیکن مین ٹائم آپ لو کاسٹ سولوشنز تو ڈھونڈیں، کہ پانی بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے پی ایس ڈی پی میں ہر جگہ رین ہارویسٹنگ، ہر یوسی میں، یونین کاؤنسل میں ڈالنی تھی، یعنی کہ جب بارش ہو رہی ہے تو وہ جمع ہو جاتی ہے آپ کے ایک حوض جیسی جگہ میں۔ ایک بھی نہیں تھا پوری ڈسٹرکٹس، پاکستان کے ڈسٹرکٹس میں ایک بھی نہیں، میں نے صرف ایک دیکھا، پرانا ایک ایویشن منسٹری نے ڈالا ہوا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک، کوئی رین واٹر، شاید وہ رن ویز ون ویز کی وجہ سے جو بھی تھا، ایک تھا پورے ملک میں جہاں پورا جال ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش نے کیا ہوا ہے، ہر دیگر ممالک نے کیا ہوا ہے۔ اس سے منسلک آپ کی زراعت بھی ہے، آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے۔ آپ بار بار امپورٹر بنتے جا رہے ہو، جو خود کفیل ہوتے تھے 2008 میں، کم از کم بیچ میں۔ ٹھیک۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ بھوک پھر ایک آپ کے لیے، اور افلاس پھر بڑھتی چلی جائیں گی ملک میں، اور پانی کا نہ ہونا ایک بہت بڑی کرائسس کا شاخسانہ ہے جی۔